کا خاص احسان ہے یہ اولیاء اللہ، زمانہ جسم ہے اور جان ہے یہ اولیاء اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ قادریہ کے مشائخ یہ ہمارا پروگرام ہے، اور اس مشائخ قادریہ میں ہم پروگرام کے اندر بہت ہی خوبصورت بزرگوں کے، بڑی عظیم ہستیوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جب سلسلہ قادری سے وابستہ ہیں تو ہمارے مشائخ، اس سلسلے کی جو اسپریچول چین ہے، روحانی یوں سمجھے تسلسل ہے، یہ کہاں تک جاتا ہے۔ سبحان اللہ، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تک یہ سلسلہ پہنچتا ہے، ترتیب وار بزرگان دین کے بارے میں جان رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل ایک اور عظیم ہستی کا ذکر ہوگا، مگر اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایک خوبصورت حدیث پاک۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، سرکار جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، جسے یہ بات پسند ہو کہ وہ اللہ پاک سے اس حال میں ملے کہ اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ سبحان اللہ، ہم سبھی تو چاہتے ہیں اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے، ہم پر رحمتوں کا نزول ہو جائے، تو پھر درود پاک کی کثرت کیجئے نا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، ہمارے ساتھ اب سلسلے میں شامل رہا کریں، کیونکہ اس سلسلے میں ہم ائمہ اہل بیت کی اس ممتاز و مکرم بارگاہ میں انتہائی با ادب طریقے سے نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، جو سلسلہ ائمہ اہل بیت کے حسین آفتاب ہیں، جس کی آمد اس گھرانے میں ہوئی جو گھرانہ اس کائنات کا سب سے عظیم ترین گھرانہ ہے، جو عالی مرتبت نسب میں چمکے، جس کی چمک کا سارا زمانہ دیوانہ ہے، جو ان نفوس قدسیہ کے جگر کے ٹکڑے اور ماہ پارے ہیں، جن کے دم قدم سے اس کائنات کے سارے ہی سارے نظارے ہیں، علم و حکمت سے آراستہ، فضل و کرم سے پیراستہ۔ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بابا جان امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وارث و جانشین اور عکس جمیل تھے، مسند علم نبوت کے جانشین، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے امین تھے، معرفت الہی کے مہکار تھے، زہد و تقوی کے شاہکار تھے، جود و سخاوت کا دربار تھے، اور اپنے دور میں دنیا کے سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے سخی اور عبادت گزار تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیک، عالم، عبادت گزار اور زاہد شخصیت کے حامل تھے، قرآن مجید کے نہایت دلکش انداز میں تلاوت فرمانے والے، اور خود بھی جب تلاوت کرتے تو روتے بھی جاتے تھے، اور ساتھ بیٹھنے والے بھی آپ کی آواز سے، آپ کے انداز کو دیکھ کر ان کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ آپ کی کیا ہی شان ہے کہ آپ انتہائی قدر و منزلت کے مالک اور عظیم و شان مجتہد تھے، عبادت و طاعت الہی میں مشہور زمانہ تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، امت مسلمہ کی نگاہوں میں انتہائی بلند مقام، شجرہ عالیہ قادریہ رضویہ کے 7ویں امام امام موسیٰ کاظم وہ ہستی ہیں جن کی ذات ہمہ جہت شخصیت کی حامل تھی، بڑی قدر و منزلت والے منفرد شخصیت۔ آج ہم حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کی مبارک سیرت کے مبارک گوشوں پر کچھ بات کرتے ہیں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کا تعارف، آپ 7 صفر المظفر 128 ہجری بروز منگل طلوع فجر کے وقت مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان واقع جو علاقہ ہے ابوا شریف، جہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری امی جان حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف ہے، اس میں پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ، آپ کا مبارک نام موسیٰ اور کنیت ابو الحسن اور ابو ابراہیم، اور القابات صابر، صالح، امین، جبکہ سب سے مشہور لقب آپ کا کاظم ہے۔ بہت زیادہ معافی اور درگزر کرنے کے سبب آپ کا لقب جو ہے کاظم یعنی غصہ پی جانے والا ہوا۔ اللہ اکبر، آپ کا لقب ہی کتنا پیارا ہے کہ کاظم کہتے ہیں غصہ پی جانے والے کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کیا خوبصورت شعر آپ کی شان میں لکھتے ہیں، شان حلمن کان علمن جان سلمن السلام، موسیٰ کاظم جہاں ناظم میرا امداد کن۔ سبحان اللہ، امام موسیٰ کاظم اہل بیت اطہار کے چشم و چراغ اور عظیم تابعی بزرگ حضرت امام جعفر صادق کے صاحبزادے اور سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے 7ویں پیر و مرشد ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام حمیدہ بربریہ رحمت اللہ تعالی علیہ تھا۔ آپ کے بارے میں امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میرے تمام بیٹوں میں موسیٰ کاظم بہترین بیٹے ہیں، اور یہ اللہ پاک کے موتیوں میں سے ایک موتی ہیں۔ سبحان اللہ، آپ ذرا سوچیں کہ والد بھی بیٹے پر فخر کرے
اور والد بھی کون؟ امام جعفر صادق سبحان اللہ. آپ کا جو الکاظم لقب معروف ہے نا ناظرین، دراصل قرآن مجید میں متقین کی صفات میں ذکر ہونے والا ایک وصف اور کلمہ ہے. جب لوگوں نے آپ کے اندر اس وصف کی کیفیات ملاحظہ فرمائیں تو ان کے دلوں نے خود بخود اس بات کی تصدیق کی کہ اس زمانے میں اس لقب کی آپ سے زیادہ کوئی حقدار شخصیت نہیں ہے. پھر یہی بات دلوں سے نکل کر زبان پر آئی، اور ایسی زبان پر آئی کہ یہ شہادت بن کر رہ گئی جسے آج تک دہرایا جا رہا ہے. قرآن مجید میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. جو غصہ پی جاتے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں. تو یہاں اسی قرآن پاک کے لفظ مبارک سے سبحان اللہ آپ کا لقب کاظم پڑ گیا، جو غصہ پی جانے والے. اللہ کرے کہ آپ کے اس وصف کا صدقہ مجھے اور آپ کو نصیب ہو جائے. ہم تو جناب کوئی ہمارے خلاف کوئی بات کر دے، ہمارے مزاج کے خلاف کوئی بات کر دے، ہر وقت تیار رہتے ہیں لڑائی کے لیے. اور ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہم ان بزرگوں کے غلام ہیں، ان کے پیروکار ہیں اور ہم ان کے مرید ہیں. تو امام موسیٰ کاظم تو معاف کرنے والے ہیں، غصہ پی جانے والے ہیں. تو آیا مدنی چل کے ناظرین آپ بھی اپنے اندر یہ کوشش کریں نا. امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی مبارک رات عبادت میں اور دن روزے کی حالت میں گزرتے. بہت زیادہ عبادت کرنے کی وجہ سے آپ کو عبد صالح یعنی نیک بندے کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے. حلم و بردباری یعنی قوت برداشت کا یہ عالم تھا کہ آپ کا لقب کاظم یعنی غصہ پی جانے والا آپ کی پہچان بن گیا. عاجزی اور انکساری کی یہ کیفیت تھی کہ جب بھی کوئی بندہ آپ کے سامنے سے گزرتا اس سے پہلے کہ وہ سلام کرتا آپ سلام میں پہل فرماتے. اگر معلوم ہوتا کہ کوئی آپ کو تکلیف پہنچانے میں لگا ہوا ہے تو بھی آپ اس کی ضرورت پوری فرماتے. یعنی یہ پتہ بھی ہوتا کہ یہ میرا دشمن ہے، مجھے تکلیف پہنچانا چاہتا ہے، آپ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے. ناظرین ذرا سوچئے نا، یہ کیسی کمال کی بات ہے، یہ کیسا نبی پاک نے فیضان حاصل تھا. ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی تو پڑھتے ہی ہیں نا کہ آپ سلام میں نبی پاک علیہ السلام بھی تو پہل فرماتے، اپنے غلاموں کو سلام میں پہل فرماتے. مگر آج لوگ کہتے ہیں بھائی میرا مرتبہ ہے، میرا مقام ہے، لوگ مجھے آ کے سلام کریں، میں کیوں سلام کروں؟ جس کو نہیں جانتا اس کو میں کیوں سلام کروں؟ نہیں، سنت یہ ہے کہ جس کو جانے جس کو نہ جانے مسلمان ہے سلام آپ کریں، اور پہل کریں گے تو ثواب بھی آپ کو زیادہ ملے گا. اور سبحان اللہ جو سلام میں پہل کرنے والے ہوتے ہیں نا ان کے دل سے تکبر دور ہو جاتا ہے. ہاں دل صاف ہو جاتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا دل عاجزی کا پیکر رہے تو سلام کو عام کریں اور سلام میں پہل کریں. اور سبحان اللہ اتنی بڑی شخصیت، اتنے بڑے خاندان سے تعلق، مگر آپ جس کو جانتے نہ جانتے سب کو سلام میں پہل فرماتے. اور سبحان اللہ امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں شیخ عماد الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ آپ کو کاظم اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ آپ برائی سے پیش آنے والوں کے ساتھ بھی بھلائی سے پیش آیا کرتے تھے. یہ ہے بات. ہمارے ساتھ کوئی مسکرا کر ملے ہم بھی مسکرا کر مل لیں، کوئی تحفہ دے ہم بھی تحفہ دے دیں، اس میں کیا کمال ہے؟ کمال یہ کہ کسی نے ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا پھر بھی ہم اچھا برتاؤ کریں، پھر بھی ہم نرمی سے پیش آئیں. اور یہی نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات ہے. سبحان اللہ. امام موسیٰ کاظم کی جود و سخا، آئے ہائے سبحان اللہ، یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے نا، تو سخاوت ان کے گھر میں کیسی تھی سبحان اللہ کہ مدینہ پاک میں آپ غریبوں کو تلاش کرتے اور ہر ایک کو رات کے وقت اس کی ضرورت کے مطابق رقم اس طرح پہنچاتے کہ اسے خبر تک نہ ہوتی کہ یہ رقم کون دے کر گیا ہے. اللہ اکبر. دو کمال کی باتیں کہ غریب ان کے پاس نہیں آتا تھا، مسکین انہیں تلاش نہیں کرتا تھا، وہ خود تلاش کرتے تھے اور پھر مدد ایسے کرتے تھے کہ اسے پتہ بھی نہ چلنے دیتے کون مدد کر رہا ہے. اللہ اکبر. یہ وصف کہاں سے لائیں؟ اللہ ان کے صدقے نصیب فرما دے. ہمارے پاس تو کوئی چل کر بھی آ جائے اور یا ہمارے سامنے کوئی نیکی کا بڑا کام بھی آ جائے پھر بھی دل نہیں ہو رہا ہوتا، اور یہ خود جا کر تلاش کر رہے ہیں. اور پھر اگر کسی کی مدد کر رہے ہیں تو جتا نہیں رہے. آج بڑا پرابلم ہے ناظرین. آج تو کسی کی مدد کریں تو سیلفی کھنچوانی ہے، پھر بار بار اس کو جتانا ہے، اترانا ہے، اس کو ذلیل کرنا ہے. یہ اسلام نہیں ہے. بلکہ قرآن تو اس بارے میں بڑی زبردست ہمیں تعلیم دیتا ہے، سمجھاتا ہے قرآن ہمیں کہ اپنے صدقے ضائع نہ کر دو. ہاں قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو احسان جتا کر، تکلیف پہنچا کر. مگر آج تو یہی حال ہے کہ جناب احسان جتایا جا رہا ہے، تکلیف پہنچائی جا رہی ہے. نہ کریں ایسا. اللہ اکبر. اللہ پاک کے نیک بندوں کی کیا شان ہے کہ نیکی کر کے اسے چھپانا مخلصین ہی کا حصہ ہے. کہ اللہ پاک کے نیک بندے مخلوق سے بدلے یا شکریہ کی تو توقع ہی نہیں رکھتے تھے. جب بھی تو غریبوں کی ایسے امداد کرتے کہ انہیں بھی اپنے محسن یعنی احسان کرنے والے کا پتہ نہ چلتا. سبحان اللہ. اللہ کریم ان مخلصین کے صدقے ہمیں بھی اخلاص کی دولت سے نواز دے.
حضرت امام موسیٰ کاظم کشف و کرامت کے میدان میں بھی یکتائے روزگار تھے. آپ کی عبادت کا عالم یہ تھا کہ آپ ساری رات نفل نماز پڑھتے یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو جاتا. آپ یہ دعا بہت مانگا کرتے, بہت زیادہ اس دعا کا ورد ہوتا تھا, اے اللہ پاک میں تجھ سے موت کے وقت آسانی اور حساب کے وقت معافی کا سوال کرتا ہوں. حضرت امام موسیٰ کاظم کے صدقے اللہ یہ دعا ہم سب کے حق میں بھی قبول فرما لے. سبحان اللہ. ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے, شروع رات میں سجدہ کیا تو سنا گیا کہ آپ سجدے میں بارگاہ الہی میں یہ دعا کر رہے ہیں, یہ عرض کر رہے ہیں میرے گناہ بہت زیادہ ہو گئے, لہٰذا اے اللہ پاک تیری طرف سے معافی بھی اتنی زیادہ ہونی چاہیے. آپ یہ کہتے رہے کہ یہاں تک صبح ہو گئی. اللہ اکبر. امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہیں, ہزاروں نوافل پڑھنے والی شخصیت ہیں, دن میں روزہ رکھ رہے ہیں, رات عبادت میں گزر رہی ہے, اور پھر التجائیں کیسی ہیں کہ اللہ میرے گناہ زیادہ ہو گئے. ہائے ہائے ہائے. اللہ ان کے صدقے مجھے اور آپ کو گریہ وزاری عطا فرمائے, گناہوں پر شرمندگی عطا فرمائے, ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. یہ وہی ہستی ہیں جناب جن کے لیے ہم شجرے میں اشعار پڑھتے ہیں نا, کیا خوبصورت شعر ہے. صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر, بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آگے چلتے ہیں. آپ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو معاذ اللہ جب قید میں رکھا گیا, اس قید کے اندر بھی آپ کے معمولات کس طرح تھے کہ آپ کے معمولات بیان کیے جاتے ہیں کہ نماز عشاء ادا فرما لینے کے بعد اللہ پاک کی حمد و ثنا یعنی تعریف و توصیف بیان کرنے میں مصروف رہتے, پھر دعا مانگتے, رات کا کافی حصہ گزر جاتا, پھر کھڑے ہوتے, صبح تک نماز پڑھتے رہتے, نماز فجر کے بعد ذکر اللہ کرتے رہتے یہاں تک کہ پھر سورج طلوع ہو جاتا, پھر ذہبہ کبریٰ تک مراقبہ فرماتے, اس کے بعد مسواک کر کے کچھ کھانا کھاتے, پھر کچھ دیر آرام فرما کر وضو کرتے اور نفل نماز پڑھتے رہتے حتیٰ کہ نماز عصر پڑھ لیتے, پھر قبلے کی طرف منہ کر کے ذکر اللہ کرتے رہتے یہاں تک کہ مغرب کی نماز ادا فرماتے, مغرب اور عشاء کے درمیان بھی نوافل ادا فرماتے. راوی کا کہنا ہے وہ بڑے بدنصیب ہیں جو ایسے نیک شخص کو پریشان کرتے. یعنی قید میں بھی عبادت کا یہ عالم تھا. اللہ اکبر. تکلیف ہے مگر پھر بھی اللہ کی طرف رجوع ہے. ہم میں سے کسی کو تکلیف آئے تو شکوے شروع ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ مجھے تکلیف آ گئی ہے, میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں, میں تو صدقے بھی دیتا ہوں. لوگ اس طرح کی باتیں کرتے نظر آتے ہیں. مجھے بتائیں نا, میں اور آپ تو امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کے جوتوں سے لگی مٹی کے برابر بھی نہیں ہیں. ان پر اتنی تکلیفیں آ رہی ہے پھر بھی عبادتیں کر رہے ہیں. تو آزمائشیں آتی ہیں اللہ والوں پر, اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے اور صبر کرے تو اس پہ اجر بڑھ جاتے ہیں. مگر ہائے ہماری بے صبریاں کہ ہم جو اجر ملنا تھا وہ بھی ضائع کر بیٹھتے ہیں. اچھا, آپ کا توکل ایسا تھا کہ آپ امام موسیٰ کاظم اللہ پر بھروسے کے بہت بلند درجے پر فائز تھے. ظلماً قید میں رکھے جانے کے سبب اگرچہ کسی سے رہائی کا فرمانا توکل کے خلاف نہ تھا, مگر آپ اپنے معمولات مبارکہ میں خدا پاک کے علاوہ کسی سے یہ بات ذکر کرنا پسند نہیں فرماتے. یعنی کسی کو کہتے نہیں تھے کہ میرا مسئلہ حل کر دیں یا مجھے رہائی کے لیے کوشش کریں. آپ نے خلیفہ وقت کے نام ایسا خط لکھا جو آپ کی جرت مندی کا کیسا ثبوت تھا. آپ نے لکھا, اے خلیفہ جیسے جیسے میری آزمائش کے دن گزر رہے ہیں ویسے ویسے تمہارے عیش و راحت کے دن بھی کم ہو رہے ہیں, یہاں تک کہ ہم دونوں ایک ایسے دن یعنی قیامت میں ملیں گے جب برے کام کرنے والے نقصان میں رہیں گے. قید میں بھی ہیں مگر جرت کا یہ عالم ہے, استقلال کا یہ عالم ہے. امام موسیٰ کاظم کو خلیفہ وقت کی جانب سے 3 مرتبہ پابند سلاسل کیا گیا. جی ہاں, 3 مرتبہ آپ کو قید کیا گیا. ایک بار قید و بند کی کیفیت میں ایک رات ایسا بھی ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اے موسیٰ کاظم تم ظلماً قید میں ہو, میں چند کلمات سکھاتا ہوں, اگر تم ان کو پڑھو تو تم آج ہی کی رات قید سے رہا ہو جاؤ گے. وہ کلمات کیا تھے؟ سبحان اللہ. وہ کلمات سنیے ناظرین. یا سامعا کل صوت سابق الفوت ویا قاسی العظام لحما ومنشرها بعد الموت اسألک باسمائک الحسنى وباسمک الاعظم الاکبر المخزون المکنون الذي لم يطلع عليه احد من المخلوقين یا حلیما ذا انات لا يقوى على اناته یا ذا المعروف الذي لا ينقطع ابدا ولا يحصى عددا فرج عني. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے ہر آواز سننے والے,
اے ہر نقص و محرومی سے پاک، اے ہڈیوں پر گوشت چڑھانے اور موت کے بعد ان ہڈیوں کو جمع کرنے والے، میں تجھ سے تیرے سب اچھے ناموں اور تیرے اس بڑے اسم اعظم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں جو چھپا ہوا خزانہ ہے، جس کی مخلوق میں سے تیری عطا کے بغیر کسی کو خبر نہیں۔ اے حلم والے، حلیم فرمانے والے، کہ ایسی کہ کسی اور کو طاقت نہ ہو، اے نا ختم ہونے والی بے شمار بھلائی والے، میری مصیبت دور فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اس عظیم دعا کے صدقے ہم سب کی مشکلیں بھی دور فرمائے، ہم سب کی پریشانیاں بھی دور فرمائے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستجاب الدعوات تو تھے ہی، یعنی آپ کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، بلکہ جو لوگ آپ کے وسیلے سے دعا کرتے یا آپ سے دعا کرواتے وہ بھی اپنی مرادیں پا لیتے، ان کی خالی جھولیاں گوہر مراد یعنی دلی مرادوں سے بھر جاتی۔ اسی وجہ سے عراق کے رہنے والے آپ کو باب الحوائج یعنی ضروریات پوری ہونے کا دروازہ کہا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جی ہاں، آج بھی علماء اکرام آپ کو باب الحوائج کہتے ہیں۔ آج بھی ان کے مزار پر جا کر دعا کی جائے اللہ کی بارگاہ میں، یا ان کے وسیلے سے دعا کی جائے، مسائل حل ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام موسیٰ کاظم کے جانشین و خلیفہ حضرت امام علی رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے والد محترم کا مبارک فرمان بیان فرماتے ہیں کہ جب دنیا کسی انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو اسے عارضی خوبیاں دیتی ہے، اور جب کسی سے پیٹ پھیرتی ہے تو اس سے اس کی اپنی خوبیاں لے جاتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ کا 55 سال کی عمر میں وصال شریف ہوا۔ 25 رجب المرجب 183 ہجری کو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ قید و بند کی حالت میں مرتبہ شہادت کو پہنچے۔ آپ کا مزار پر انوار بغداد معلیٰ میں قادمین شریف کے مقام پر واقع ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ بعد وصال بھی آپ کے مزار پر آج بھی جا کر جب لوگ دعائیں کرتے تو قبول ہوتی ہیں۔ حضرت امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں حضرت امام موسیٰ کاظم کے مزار شریف پر حاضر ہو کر دعا کرنا قبولیت میں مجرب یعنی آزمایا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فقہ حنبلی کے بہت بڑے امام خلال رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں مجھے جب بھی کوئی اہم کام پیش آتا ہے میں حضرت امام موسیٰ کاظم بن جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہما کے مزار پر انوار پر حاضر ہو کر آپ کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، اللہ پاک میری مشکل آسان کر کے میری مراد عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کریم امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی کے صدقے ہماری مشکلیں آسان فرمائے، ان کے مزار پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔ وہ کاظم تھے، غصہ پی جانے والے تھے، اللہ مجھے اور آپ کو بھی نرم کر دے، شفیق کر دے۔ وہ نوافل پڑھنے والے تھے، اللہ مجھے اور آپ کو 5 وقت پابندی سے ساری نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر نوافل کا شوق بھی عطا فرمائے۔ وہ خوف خدا والے تھے، اللہ مجھے اور آپ کو بھی خوف خدا نصیب فرمائے۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہانے والے تھے، اللہ مجھے اور آپ کو بھی ایسی آنکھیں نصیب فرمائے جو اس کی یاد میں رونے والی ہیں۔ کیا بات ہے ہمارے بزرگان دین کی، ان کے بارے میں سنتے بھی جا رہے ہیں اور دل پر ایک کیفیت بھی طاری ہو رہی کہ کیا شان ہے اللہ والوں کی۔ اللہ ان نیکوں کے صدقے ہمیں نیک بنا دے، اور ہمیں یہ فخر بھی ہے کہ ہم ان کے سلسلے سے وابستہ ہیں، قادری سلسلے سے وابستہ ہیں۔ اللہ پاک ان کا فیضان نصیب فرمائے۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک اور مبارک بزرگ کی سیرت لے کر حاضر ہوں گے اور ان کی پیاری پیاری باتیں جانیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کا خاص احسان ہے یہ اولیاء اللہ، زمانہ جسم ہے اور جان